السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں سے کافی بھائی پوچھ رہے تھے، کئی لوگوں کے فون بھی آئے کہ اس سال اگر لاک ڈاؤن عید تک رہا تو ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں گے، کیونکہ عیدگاہ تو ہم جا نہیں سکتے، مسجد بھی نہیں جا سکتے، تو عید کی نماز ہم کس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہی چیز میں آپ کے سامنے کلیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے لیے جان لینا ضروری ہے کہ جو شرائط جمعے کی نماز کے لیے ہیں وہی شرائط نماز عید کے لیے بھی ہیں، یعنی جس محلے میں، جس شہر میں، جس بڑے قصبے کے اندر نماز جمعہ ہو رہا ہے وہاں پر نماز عید بھی ہو جائے گی، لیکن نماز عید کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں اور وہ جمعے کے لیے بھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ میں اکیلے عید کی نماز پڑھ لوں تو اکیلے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ امام کے علاوہ 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ تینوں مقتدی مرد بھی ہوں اور عاقل بھی ہوں۔ کوئی اکیلے چاہے تو اکیلے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز عید کا وقت کیا ہے؟ نماز عید کا وقت ہے جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے وقت، اور زوال تک رہتا ہے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ لیکن اول وقت میں نماز پڑھ لینا عید کی یہ بہتر ہے، یعنی سورج نکلا مان لو 5:30 بجے تو ہم اور آپ کو 5:50 پر عید کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اب جمعے کے لیے اذان بھی کہی جاتی ہے، اقامت بھی کہی جاتی ہے، لیکن عید کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو اذان عید کی نماز کے لیے کہی جائے گی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل ہیں جو عید کی نماز کے لیے شرط ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم اور آپ نماز جمعہ اپنے گھروں کے اوپر ادا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم اور آپ عید کی نماز بھی گھر پر ہی ادا کر لیں گے۔ لیکن عام حالات میں، اس ٹائم تو لاک ڈاؤن ہے، جس وقت سب کھلا ہوا ہوتا ہے، ہر جگہ آنے جانے کی پرمیشن ہوتی ہے، تو ان حالات میں عید کی نماز گھر پر پڑھنا یہ سخت مکروہ ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، نماز جمعہ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ عید کی نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ اب بہت سارے بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو خطبہ یاد نہیں ہے، ہم خطبہ کیسے پڑھیں گے اگر عید کی نماز پڑھاتے ہیں؟ تو خطبہ آپ بہت ہی مختصر سا پڑھیں، کیونکہ عید کا خطبہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نہ بھی پڑھیں گے خطبہ تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن چھوٹا مختصر سے مختصر سا خطبہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ مثلا پہلے خطبے کے اندر ہم کچھ یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور 2-4 صورتیں جو ہمیں چھوٹی چھوٹی قل اللہ احد انا اعطیناک الکوثر یہ سب یاد ہیں، ان کو ہم ملا لیں۔ اسی طریقے سے دوسرے خطبے کے اندر پھر 2-4 صورتیں ہمیں چھوٹی چھوٹی پڑھ لینی ہیں، درود شریف پڑھ لینا ہے، اور یہ مختصر سا خطبہ ہو جائے گا اور درست بھی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو چھوٹا سا مختصر سا خطبہ چاہیے تو آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیے، آپ کو چھوٹا سا خطبہ مل جائے گا، اس کو یاد کرنے کی کوشش کر لیجئے، کیونکہ ابھی 10 دن کا وقت ہے، اور پڑھیے اس طریقے سے۔ تو یہ تو نماز عید کے متعلق جو ڈاؤٹ ہو رہے تھے لوگوں کو، جو مسائل پیش آ رہے تھے کہ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے، کہاں ہوگی، کون پڑھائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے آج کلیئر کر دیں کہ آپ گھر پر ہی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ اب نیت ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے؟ نیت یہی کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز، عید الفطر واجب، میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر امام ہے تو سب کی نیت کر لے، اور اگر مقتدی ہے تو پیچھے سے امام کے کہہ لے۔ جب ہم نیت باندھ لیں گے، نیت باندھنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 3 تکبیریں کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کوئی سورت ملائی جائے گی، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجدہ۔ جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہو سورت ملا لی، اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے اور سجدہ وغیرہ کر کے اپنی نماز کو پوری کر لیں گے۔ ہماری نماز پوری ہو جائے گی، اس کے بعد خطبہ دیں، اور خطبہ سننا یہ سنت ہے نماز عید کے اندر۔ جیسے کہ پہلے میں نے بتلایا، اگر کسی کو یاد نہیں ہے اور نہیں پڑھ سکتا ہے تب بھی عید کی نماز ہو جائے گی۔ اب وہ کھڑے کہاں پر ہوں گے؟ لوگ سوچ رہے ہوں گے گھروں پر ہم عید کی نماز پڑھیں گے، کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ تو آپ کوئی اونچی سی چیز رکھ سکتے ہیں، مثلا کچھ اینٹیں رکھ لیں، اس پر کوئی مصلی وغیرہ بچھا دیں، اس پر کھڑے ہو جائیں اور اسی پر جب خطبے کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اسی کے اوپر بیٹھ جائیں، یا کوئی اسٹول وغیرہ ہو، یا کوئی چوکی ہو، یا پھر کوئی کرسی وغیرہ ہو، ان چیزوں کو آپ لے لیں اور اسی کے اوپر خطبہ دیں۔ امید کرتا ہوں کہ سارے کے سارے ڈاؤٹ، سارے کے سارے اشکال آپ کے اس ویڈیو کے اندر دور ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو، آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہوں، آپ کوئی چیز جاننا چاہتے ہوں، تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ اور مزید ایسی ہی نئی نئی ویڈیوز کے لیے، دین کی نئی نئی معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ جب بھی میرا کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو فوراً ہی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی اس رمضان کے مہینے کے اندر مغفرت فرما، اور یہ وبا چل رہی ہے، جو بیماری چل رہی ہے، اس وبا سے، اس بیماری سے ہم سب کو چھٹکارا جلد سے جلد نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔